ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ذی الحجہ شریف کے عشرہ اول کے یہ قیمتی لمحات اور اس میں نازل ہونے والی سعادتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا احساس ہمیں اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے کہ صاحبان علم کے درمیان اس بات پر اچھی خاصی بحث ہے کہ آیا عظمت کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو فضیلت ہے یا رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو فضیلت ہے؟ اور دونوں طرح کے علماء کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ یعنی ٹھیک ٹھاک ایک طبقہ ہے علماء کا جو دلائل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرے سے ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ افضل ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے جتنا عبادت کا رغبت اور جتنا شوق اور اللہ رسول کی طرف جتنی توجہ ہماری رمضان شریف کے خاص طور پر آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو کیا ہم ذرا محسوس کریں کہ اس کا آدھا بھی ہمارا ذوق ان 10 دنوں میں بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نہیں بنتا۔ اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک روٹین کے دن ہیں یا عید کی وجہ سے ان کو نسبت حاصل ہے، حالانکہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے، تو ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یوم العرفہ ہے جو تمام دنوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر وہ راتوں میں افضل ہے تو یہ دن ایام میں اور دنوں میں افضل ہے۔ تو ذرا ان دونوں کا آپ اور ہم ذرا تقابل کر کے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ان 10 دنوں کو کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں ہمیں دعاؤں کی طرف رغبت کرنی چاہیے، درود و سلام کی طرف رغبت کرنی چاہیے، نماز پنجگانہ کی طرف ہمیں
بڑے زبردست اور شوق کے ساتھ ہمیں توجہ کرنی چاہیے ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حج کا معاملہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو تو وہ تو پھر مشروط ہے استطاعت کے ساتھ، وہ سب کے لیے نہیں ہوتا۔ جسے اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہوتی ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہے۔ اور اسلام چونکہ آسانی والا دین ہے، جی تو ہر شخص کا چاہتا ہے کہ میں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن مالی وسائل کی وجہ سے یا بعض دفعہ حالات کی وجہ سے وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے آسانی کر دی ہے، سہولت کر دی ہے کہ اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ جس چیز کو اللہ نے تم پہ فرض نہیں کیا اسے زبردستی اپنے آپ پر فرض کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی یہ اسلام کی نفاست ہے، پابند نہیں کرتا، باندھتا نہیں ہے اپنے ماننے والوں کو۔ رسالت مآب علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کی یہ 4 خاص چیزیں ہیں جن کو ریاکاری سے پاک رکھ کر ان چاروں کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قل، محبوب آپ ہی فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ اب نماز میں صرف نماز نہیں ہے، نماز میں ہر وہ عبادت شامل ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ قل ان صلاتی، بے شک میری تمام کی تمام عبادات، ونسکی، اور میری قربانی۔ قربانی میں صرف ذبیحہ کی قربانی شامل نہیں ہے، خواہشات کی قربانی بھی شامل ہے۔ ہر وہ چیز جسے انسان پورا کر سکتا ہو مگر اللہ کی طرف سے لگائی گئی پابندی کی وجہ سے پورا نہ کر پاتا ہو، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہو اللہ کی رضا کی خاطر، میری تمام عبادات، میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ رمضان کے رمضان نہیں، ذی الحجہ کے ذی الحجہ نہیں، مسجد میں نہیں، مصلی پر صرف نہیں، صرف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نہیں، صرف حج یا عمرہ کے درمیان نہیں، ومحیایا، میری حیاتی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ومماتی، اور میری موت۔ عبادتیں، قربانیاں، زندگیاں اور موتیں، 4 چیزیں للہ رب العالمین، اس اللہ کی رضا کے لیے وقف ہیں جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کو آیت اخلاص بھی کہتے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں کسی بھی طرح کی ریاکاری مولا نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں میں نے خالص کر دی ہیں اللہ تیری رضا کے لیے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ریاکار بندے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب جو 3 نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہم نے دوسروں میں نہیں دیکھنی، یہ ہم نے اپنے آپ میں دیکھنی ہے۔ چونکہ اصلاح کا مقصد دوسروں کو نہیں ٹھیک کرنا ہوتا، اصلاح کا مقصد پہلے ہوتا ہے کہ میں ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ تو جو نشانیاں مولا کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں ریاکار بندے کی، وہ میں اپنے اندر ڈھونڈوں، پہرا دوں، آپ ذرا اپنی اپنی طبیعتوں میں دیکھیں اور پہرا دیں کہ دکھاوے والا بندہ، ریاکار بندہ، ڈھونگی بندہ، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے عمل کرنے والا بندہ، علی فرماتے ہیں اس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ حضور کون سی؟
فرمایا یکسلو اذ کان وحدہ، جب کبھی اکیلا ہوگا، جب کبھی تنہا ہوگا، جب کبھی خلوت میں ہوگا تو عبادت میں سستی کرے گا۔ جب اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو عبادت میں سست ہوگا، غفلت کر جائے گا، وقت گزرتا دیکھ کر بستر سے اٹھے گا نہیں، نماز جا رہی ہے تو جائے گی، جانے دے گا، خلوت میں ہوگا تو۔ وَيَنْشُطُ إِذْ كَانَ فِي النَّاسِ، اور جب لوگوں کے اندر موجود ہوگا، جب جلوت میں ہوگا، جب اکٹھ میں بیٹھا ہوگا، جب چار بندوں میں بیٹھا ہوگا تو عبادت کرنے میں تیزی کرے گا۔ ابھی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، ابھی پونا گھنٹہ نماز میں باقی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فٹافٹ اٹھ کے دوستوں سے کہے گا کہ ذرا یار میں نے اب وضو بھی کرنا ہے، میں نے اب ذرا نماز بھی پڑھنی ہے، میری تو کبھی چھوٹی نہیں ہے، تو میں نے اب جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ خلوت میں ہوگا تو سستی کرے گا، جلوت میں ہوگا، لوگوں میں ہوگا، چونکہ پیچھے ریاکاری ہے، پیچھے نیت میں کیا ہے؟ دکھاوا، پیچھے نیت میں ہے شرک اصغر، جھکنا تو تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ جھک رہا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں جی بڑی نماز پڑھتا ہے، بلے بلے۔ یہ دوسری نشانی ہے ریاکار بندے کی۔ اور تیسری علامت اور نشانی ریاکار بندے کی یہ ہے جو دکھاوا کرتا ہے کہ جب اس کی تعریف کر دی جائے گی نا تو اس کا شوق اور ذوق عبادت کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے اس کی مذمت کر دی جائے گی، اس پر تھوڑی سی کسی وجہ سے سختی ہو جائے گی تو مصلی سے اس کا دھیان، تعلق، توجہ ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں موٹی موٹی جو سرکار علی مرتضیٰ نے ریاکار شخص کی علامات کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو ہم نے نمازوں میں بھی دیکھنا ہے، ہم نے قربانیوں میں بھی دیکھنا ہے۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا آج کل ایسا ہے کہ جیسے بندر کے ہاتھ ماچس، اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں لیکن اس کے نقصانات وہ بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے فوائد سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے آپ نے جانور خرید لیا ہے تو اس جانور کی تصویریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کتنے کا لیا ہے، اس کا کتنا وزن ہے، وہ آپ محلے میں بندے کو نہ بتاتے پھریں، بلکہ نفاست کا، حیا کا، عقل مندی کا، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی سے یہ بھی نہ پوچھیں کہ ہاں جی سنائیں جی آپ قربانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ نے جانور لے لیا کہ نہیں لے لیا، پچھلے سال تو کیا تھا تو اس سال کیوں نہیں کر رہے، پچھلے سال تو یہ تھا تو پھر اس سال ایسا کیوں ہے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ درمیان میں اللہ کے اوتار نہ بنے اس بندے کے لیے، اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ خالص رہنے دیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بڑے بڑے بندوں کو بھی نہیں پتہ، جو عمریں گزار چکے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا چونکہ پتہ نہیں ہے۔ نمازیں خالص ہوں اللہ کے لیے، قربانیاں خالص ہوں اللہ کے لیے، اور اتنی خالص ہوں کہ ہمیں اللہ رسول نے باقاعدہ یعنی جانور کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، قربانی کے باقاعدہ آداب سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے بکری کے گلے پر پیر رکھا ہوا ہے، بکری کے اسے لٹا کر اس کے گلے پر ایسے پاؤں رکھا ہوا ہے، اور اس بکری کے سامنے پتھر پہ چھری کو تیز کر رہا ہے۔ محبوب رک گئے اور آقا نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اسے ایک سے زائد موتیں مارنا چاہتا ہے؟
یہ کام، یہ چھری تیز کرنے والا، تو نے اسے لٹانے سے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ رسول اللہ کا مزاج ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے۔ کھندی چھری سے ہمیں پابند کیا گیا کہ جانور کو ذبح نہ کرو، تیز دھار کے ساتھ جانور کو ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے ایک جاندار کا گوشت حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، تو پھر وہ سارے تقاضے پورے کرو جن کی تکمیل کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آقا نے سخت ناپسند فرمایا اور حضور نے باقاعدہ ڈانٹا اور سرزنش فرمائی۔ آقا نے فرمایا اسے کتنی موتیں مارنی ہیں تم نے، یہ کام تمہیں اس کے لٹانے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب ذرا آپ کو اس سے اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ تو ہے جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا تو سرکار نے منع فرما دیا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب تم ایک جانور کو لٹا لو، ذبح کرنے لگو، تو ذرا ارد گرد دیکھ لو، اس جانور کو دوسرے زندہ جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دمبا ہے، یہ چھترا ہے، یہ دیکھ بھی رہا ہے تو اسے کیا ہوا؟ جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی یہ قربانی کے آداب ہیں۔ پھر آقا نے تیسری بات جو اس سے بھی اعلیٰ پائے کی ہے، اس سے بھی نفیس ہے، وہ حضور فرماتے ہیں جانور کو بھوکا اور پیاسا بھی ذبح نہیں کرنا۔ یہ ہمارے کسائیوں کی سب سے بڑی تربیت ہونے والی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ذبیحہ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر دو لوگ ذبح کر رہے ہوں، ایک قصاب بیٹھا ہے، کسائی ہے چھری چلانے والا، اور ایک مالک ہے جو ذبح کر رہا ہے، اس کی پھر ایک الگ صورتحال ہے۔ پھر دونوں پر یہ لازم ہے کہ دونوں ہی اپنی زبان سے تکبیر کہیں، ایک بھی نہیں کہے گا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا، وہ قربانی نہیں ہے، وہ صرف کھانے کا گوشت ہے۔ پھر دونوں کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے اگر دو بندے ذبح کر رہے ہوں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ خود ذبح کریں، چونکہ خود ذبح کرنا اپنے ذبیحہ کو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آقا خود ذبح فرماتے تھے، حتیٰ کہ اگر گھر میں کسی بی بی کی قربانی ہے، کوئی مائی صاحبہ، کوئی خاتون قربانی کر رہی ہیں اور ذبح کرنے والا اس بی بی کا محرم ہے، والد ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے ذبح کرنے والا، تو بی بی کا پاس کھڑے ہونا بھی شریعت کو مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ چونکہ آقا کریم نے اپنے ذبیحہ کو ذبح کیا، فرق یہ تھا ہمارے ذبح میں اور حضور کے ذبح میں، ہم تو ذبح کرتے ہیں نا تو پھر ٹھیک ٹھاک ہمیں رسے ڈالنے پڑتے ہیں، 4 5 بندے قابو کرتے ہیں، لیکن آقا جب قربانی کے لیے کرتے تھے اپنے ذبیحہ کو تو ایک تو 2 سفید تگڑے مینڈے حضور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، اپنے اہل بیت اور فیملی کی طرف سے، اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور یہ ان سب کا سرکار یہ اپنی جناب سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ محبوب کا ان سے ایک تعلق تھا، تو فرق یہ تھا کہ ہمیں پکڑنا پڑتا ہے، کسی کو کان سے لا کر کسی کو رسا مارنا پڑتا ہے، 6 بندے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضور کے ہاتھ میں جانور چھری دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکیل کر سرکار کی چھری کے نیچے آنے کو بے قرار ہوتے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ایک دوسرے کو دھکے مار مار کے کہ پہلے میں، وہ کہتا تھا پہلے سرکار کی چھری کے نیچے لیٹنا، وہ ایسے شوق دکھاتے تھے اپنا ذبح ہونے کے لیے۔ تو جب جانور کو ذبح کر لیں تو پھر آداب میں یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب تک جانور کی سانس مکمل طور پر رک نہ جائے اور اس کے جسم کی حرکت تھم نہ جائے تب تک جانور کی کھال نہ اتارو، کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جب تک یہ آپ خود یہ کسائیوں کو آپ نے یہ کہنا ہے، انہیں یہ ذبح نہیں کرنے دینا، چونکہ وہ تیزی کرتے ہیں، ان کے پاس 1-2 دن ہوتے ہیں،
اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں وہ اچھی بلی قربانی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا مسائل کا بھی۔ اس لیے تکبیر پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے۔ قصاب ذبح کر رہا ہے تو اسے کہیں کہ تکبیر پڑھے، خود آپ کر سکتے ہیں تو خود کریں، پھر جب گوشت تقسیم ہو جائے، جب گوشت بن جائے تو اس کے بعد جو ہمیں شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق پھر گوشت کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ یہاں میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے لوگوں نے یہ بعض دفعہ پریشانی بن جاتی ہے کہ جی ہمیں ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن کاٹنے چاہیے کہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو ایک موٹا سا اصول آپ ذہن میں رکھیں، اصل میں یہ پابندی ہے ان حجاج کے لیے جو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے تو یہ پابندی ہے بڑی زبردست اور بڑی تگڑی۔ وہ تو نہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ہی اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں جب تک انہیں ان کے قربانی کی اطلاع آ نہیں جاتی کہ آپ کا جانور ذبح ہو چکا ہے۔ حجاج کے علاوہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے باہر کسی بھی جگہ پر موجود ہوں، ان کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے، بس فرض یا واجب نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں اگر ان حاجیوں کی نقل کرتے ہوئے اگر وہ اپنے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ناخنوں کو نہیں کاٹتے، تو غالب امکان یہ ہے جو فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ ان حاجیوں کی نقل کرنے کی برکات اور رحمات ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں صرف یہ حکمت ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے قربانی تک یہ ناخن نہیں کاٹنے اور بال نہیں کر لیں تو پسندیدہ ہے، افضل ہے، اچھا ہے، شریعت پسند کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو محسوس ہو گئی یہ ضروری ہو گیا اب ناخن کاٹنا، تو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں، اس کا قربانی پر رتی بھر بھی کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمیں جی جانور کا اب یہ دم اتنی کٹ گئی ہے اور اب اس کا سینگ اتنا ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کا دانت ایسے ہیں اور اب اس کی کھال ایسے ہے اور اب یہ پھوڑا ہے، یہ پھنسی ہے اور اب یہ دودھ ایسا ہے، اور یہ ایک موٹا سا اصول یاد رکھ لیں جو یعنی ہر حوالے سے کام دیتا ہے۔ کسی جانور میں ایسا عیب ہو اگر جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آتا ہو، کوئی ایسا عیب جس کی وجہ سے اس جانور کی خرید و فروخت کرتے ہوئے قیمت میں فرق، ایک بکرا ہے فرض کریں 50,000 کا، اس میں کوئی عیب ہو گیا، کوئی عیب، آپ منڈی پر لے گئے تو بیوپاری نے کہا کہ اگر یہ صحت مند ہوتا تو میں اس کا 50 دیتا، لیکن اب چونکہ اس میں یہ خرابی ہے اب میں اس کے 35 دوں گا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ جس سے اس جانور کی قیمت پہ فرق نہیں پڑتا تو اس جانور کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سینگ کا بھی معاملہ ہے کہ سینگ اس کا ٹوٹ گیا تو پھر کیا کریں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ سینگ تھا اس کا پورا، آدھا ٹوٹ گیا، آپ کر سکتے ہیں قربانی۔ جڑ سے نکل گیا پھر جائز نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ سینگ گل بھی تو جاتے ہیں نا، جڑ سے ہی اکھڑ جاتے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے۔ اگر اس کا سینگ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، آدھا ٹوٹ گیا ہے، جڑ سلامت ہے اس کے سر پر، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر جڑ سے ہی اکھڑ کے گر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، نکل چکا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پھر ایک اور بہت مسئلہ، آخری بات، ہم کون کون سے اعضاء کھا سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں کھا سکتے، یہ بھی ایک بنیادی بات ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے قربانی کے جانور خریدے ہوتے ہیں وہ جانور خریدنے سے پہلے گھروں میں پکنے والی ڈشوں کے نام لکھ کے دے آتے ہیں، یہ بھی بننا ہے، یہ بھی بننا ہے، یہ بھی بننا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی چٹخارے کا نام نہیں ہے، کھانا تو ہے ہی ہے، ہم نے کھانا تو ہے ہی نا، لیکن یہ چٹخارے کا نام نہیں ہے۔
قربانی قرب سے ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا جو ایک قریبی تعلق ہے اس میں ذرا مضبوطی آ جائے. دیکھیں نا، گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، لیکن نیت تو کم از کم آپ اور میں وہ رکھیں نا. جیسے ایک صحابی نے اپنے مکان بنوایا اور اپنے مکان میں کمرے کے اندر ایک روشن دان رکھوایا. آقا تشریف لائے، حضور نے فرمایا بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، یہ روشن دان کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہوا آئے گی. آقا نے فرمایا ہوا تو آنی تھی، اگر تو یہ کہتا کہ حضور یہ روشن دان، یہ کھڑکی میں نے اس لیے رکھوائی ہے کہ اگر بلال آذان کی آواز بلند کریں گے تو یہاں سے آذان کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، تو آقا نے فرمایا جب تک یہ روشن دان یہاں پر رہتا تیرا ثواب کا میٹر چلتا رہتا. ہوا تو آنی ہی آنی ہے، لیکن نیت بدلی تو ثواب کا پیمانہ بھی بدل گیا. تو گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر ارادہ ہم یہ کر لیں پکا پکا اندر سے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں پھر ثواب کا درجہ ذرا بلند ہو جاتا ہے. بہتا ہوا خون دم مصفوح جسے کہتے ہیں، وہ پینا ہمارے لیے، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے منع ہے. قربانی کا گوشت ہم بیچ نہیں سکتے، حرام ہے. قربانی کا گوشت ہم کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چونکہ کچھ لنڈے کے مفتی ہوتے ہیں جو عید والے دن کہتے ہیں یہ جی ساتھ عیسائیوں کی بستی ہے، یا یہ ساتھ یہ فلانے ہیں، یہ مرزائی ہیں، یہ قادیانی ہیں، یا جو بھی ہیں ہمارے قریب قریب غیر مسلم جو رہتے ہیں، تو کیا حرج ہے جی آپ کلو 2 کلو ان کو بھی دے دیں. ان سے آپ نے کہنا ہے کہ آپ انسان بنیں اور آپ ہمارے جانور کو، ہمارے گوشت کو ضائع مت کریں. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، بیچا بھی، بولیے، فروخت بھی نہیں کیا جا سکتا. قربانی کے گوشت کو یا قربانی کی کھال کو بطور اجرت ہم قصاب کو بھی نہیں دے سکتے. کھال بطور اجرت، گوشت بطور اجرت ہم قصاب کو نہیں دے سکتے، ممنوع ہے. پیسہ دیں، اجرت پہلے سے طے کریں اور اسے آپ پیسہ دے دیں. نمبر 1، دم مسفوح ہم نہیں کھا سکتے، غدود ہم نہیں کھا سکتے. میدا، جانور کا میدا، اوجڑی، سادہ لفظوں میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ بھی محل قذر ہے، گندگی کا مقام ہے، پخانے کی جگہ ہے جانور کی اوجڑی، تو آپ تو فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اس لیے نہیں کھانی چاہیے. کوئی بھی شخص ایسا جو سلیم الطبع ہو تو وہ اسے کھانا ناپسند کرتا ہے. جتنے بزرگ، جتنے علماء جن سے میری ذاتی طور پر نیاز مندی رہی، میں نے ان میں سے کسی کو بھی اوجڑی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری نیاز مندی کس کس سے ہو سکتی ہے. تو میں نے کسی کو بھی اوجڑی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب 40 سال تو میری عمر ہے، تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اوجڑی کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے، میں نے بھی نہیں کھائی کبھی اوجڑی. بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو جانور کا دوسرا اچھا حصہ ہے گوشت والا، آپ وہ کھائیں. پیشاب اور پخانے کی جگہ جانوروں کی، یہ بھی کھانا حرام ہے. یہ جتنا سامان یہ لکشمی چوک لاہور میں مل رہا ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا، یہ سارا حرام ہے. کوئی بھی کم از کم انسان تو یہ نہیں کھا سکتا، اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. آپ پاکیزہ حصہ کھائیں، آپ ستھرا حصہ کھائیں. وہ مادہ جانور کا ہو پیشاب اور پخانے کی جگہ، یا وہ نر جانور کی ہو پیشاب اور پخانے کی جگہ، آپ نہیں کھا سکتے. جانور کا پتا وہ آپ نہیں کھا سکتے. جتنی ستھری ستھری چیزیں اللہ رسول نے ہمیں بتائی ہیں اور ہمارے لیے جائز اور مباح قرار دی ہیں، ہم مشکوک چیز کے قریب کیوں جائیں؟ یہ سارے کے سارے جو میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں،
یہ اس وقت مقبول ہوتے ہیں جب پیچھے نیت میں اخلاص آ جاتا ہے۔ ہماری عبادات اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں خالص ہونی چاہیے، ہماری زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور ہماری موتیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو بطور یاد دہانی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی عید بنے گی بدھ والے دن، تو ایک تو حافظ جی نے فرمایا کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ جماعت، ٹھیک 7 بجے، اور جیسا مجھے آپ نے حکم دیا ہے میں نے عرض کر دیا 7 بجے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ منگل والے دن ہمارا یہاں پہ یوم العرفہ ہے، اگر بدھ والے دن 10ویں ہے تو منگل والے دن یوم العرفہ ہے، تو منگل کا روزہ ابھی سے ہم نیت فرمائیں انشاءاللہ العزیز، منگل کے دن کا روزہ، اور اس دن جتنی عبادات اور جتنی دعائیں ہم اپنے دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں، یا جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہمارا جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے، ایسے 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 فرما دے، وہ ساری کی ساری ہم نے منگل والے دن غروب آفتاب تک اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ پیش کرنی ہے کہ اگلی 9 ذی الحجہ آنے سے پہلے پہلے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔